بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب قدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ عرض کرنے کے لیے رہتا تھا جو انشاءاللہ عز و جل آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب عز و جلال نے اس آیہ مقدسہ میں منافقین کی اعلیٰ مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے گھرے جنگل میں بھٹک جائے، گہرے جنگل میں بھٹک جائے اور پھر اچانک اس کے سر پر کوئی سایہ بھی نہ ہو، کوئی چھت بھی نہ ہو، اور اچانک ایک گہرا بادل آ جائے جس میں بارش بھی ہو، بجلی بھی ہو اور گرج بھی ہو، اور یہ بجلی کی روشنی حاصل کرتے ہوئے چند قدم چلیں اور جیسے ہی اندھیرا ہو یہ جھٹک کر رہ جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت اچک لے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علماء اکرام اس کی تحقیق میں، اس کی تفسیر میں ایک بہت اعلیٰ نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بارش کی یا بادل کی گھبراہٹ اس کے دل میں ہو جس کے سر پہ سایہ نہ ہو۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، گھبراہٹ اسے ہو، ڈر اسے ہو، خوف اسے ہو کہ میں مر جاؤں گا جس کے سر پر چھت نہ ہو۔ جن کے سر پہ چھت ہوتی ہے، جن کے سر پر سایہ ہوتا ہے، وہ کبھی گھبراتے نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ہم اپنی زندگی پہ ذرا غور کر لیجئے کہ جن کے گھر موجود ہیں، گھر کے کمرے موجود ہیں، مکان موجود ہیں، جب بارش ہوتی ہے، چھم چھم بارش برستی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ ہماری مائیں جو ہیں، ہماری بہنیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بارش کے پانی کے لیے باہر برتن رکھ دیتی ہیں کہ رحمت کا پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا سارے گھر والے پیئیں گے، یعنی اس پانی کو رحمت سمجھتے ہیں اور اس پانی میں بڑے خوش ہو کے نہاتے ہیں۔ اس طرح نہاتے ہیں کہ جسم کا رونگٹا جو ہے اس پہ پانی اثر کر جاتا ہے، یعنی اس پانی سے گھبراتے نہیں۔ جتنا بھی تیز پانی ہو بارش کا، اس پانی سے گھبراتے نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر چھت موجود ہے۔ تو یہ منافقین جو ہیں ان پر چھت موجود نہیں تھی، وہ چھت، اس چھت کا نام ہے، اس سائے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔
صحابہ اکرام جو ہیں ان پر یہ سایہ موجود تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل آسمان کے نبوت کے آسمان ہیں، اور آیات قرآن مثل اس بادل کے ہیں کہ جب یہ آیات قرآن نازل ہوتی تھی، پڑھی جاتی تھی، جب یہ بارش برستی تھی، تو پھر جن کے اوپر سایہ رسول ہوتا تھا ان کے دل خوش ہو جاتے تھے کہ رحمت کی بارش چھم چھم برس رہی ہے. پھر وہ عذاب والی آیتیں ہوں یا رحمت والی آیتیں ہوں، ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ان رحمت کے چیٹوں سے ان کا دل، ان کا جسم ایسے منور کر گیا کہ کفر کے اندھیرے کا دور دور تک کوئی تصور باقی نہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قرآن و حدیث یہ مثل رحمت کی بارش کی ہے. تو ان سے منافقین گھبراتے کہ جب جیسے پچھلی آیت مقدسہ میں ذکر کیا گیا کہ جب رحمت کی آیتیں آتی جن پہ ان کا دنیاوی فائدہ موجود ہوتا تو یہ خوش ہو جاتے، چند قدم چلنے لگتے کہ ہاں واقعی دین اسلام بہت اچھا دین ہے، بہت سچا دین ہے. لیکن جب عذاب کی آیتیں نازل ہوتی، ان کا رزق بند ہو جاتا یا ان کے رزق کو پاک کرنے کا حکم ہوتا کہ اس میں سے زکات نکالو، تو پھر ان کی حالت بگڑ جاتی اور پھر یہ کیا کہتے، یہ دلیلیں پکڑتے، رنگ برنگی دلیلیں پکڑتے کہ ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں. جیسے آج کل مسلمانوں میں یہ بہت بڑی غلطی موجود ہے. اللہ کے بندے، جس ذات نے تجھے رزق دیا ہے اس کو رازق مان. اگر اس کو رازق مانتا ہے تو پھر تیرے دل میں یہ ڈر کیوں کہ یہ رزق ختم ہو جائے گا؟ اکثر بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال میں سے غرباء و مساکین کا حق نکالتا ہے، حقداروں کا، تو کبھی بھی وہ غریب نہیں ہوا، کبھی وہ منگتا نہیں ہوا. اس سال اگر 50 من گندم ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے اگر وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دے تو اللہ کی رحمت سے اگلے سال 50 کی جگہ رب ذوالجلال 100 عطا کر دیتا ہے. یہ تو رب ذوالجلال کا وعدہ ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ جب یہ چمک دیکھتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں تو چند قدم چل لیتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، پھر یہ اسی دین اسلام پر تانا کشی کرنے لگتے ہیں. اللہ پر مطلع کرم فرمائے. میرے واجب القدر، جیسا کہ میں نے کل وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنا ہے اپنی سکت کے مطابق. اور ایک مسئلہ میرے ایک محسن نے رات پوچھا تھا، انہوں نے حکم بھی دیا تھا کہ صبح درس قرآن میں اس مسئلے کا بھی حل نکال دیجیے گا اور لوگوں کی گوش گزار کر دیجیے گا. وہ بھی آپ کی گوش گزار کرنا ہے. دعا ہے خالق کائنات عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. میرے واجب القدر، بعض کم عقل بد عقیدہ لوگوں نے اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں بڑے بڑے دلائل سے ایک عیب جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ثابت ہوا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ. میرے واجب القدر، ذرا سوچیے، تھوڑا سا اس پہ تفکر کیجیے کہ جھوٹ جو ہے یہ سب عیبوں کی جڑ ہے. جھوٹا انسان جو ہے جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا. ایک شرابی انسان ہے، اگر وہ عہد کر لے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا تو پھر وہ شراب پی ہی نہیں سکتا. ایک چور ہے، چوری کرنا اس کی عادت ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ تہیہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ چوری نہیں کر سکتا. جو چور ہے اس نے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ جب میں پکڑا گیا تو پھر میں فوراً جھوٹ بولوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے جھوٹ کی غلیظ عادت انسان کے اندر ہوگی تو دوسرے گناہ میں ہوگی. تو جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ جو ہے
یہ بعض اوقات کفر کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال کو سمجھ لیجیے. مشرک ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ دو ہے. عیسائی جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب یہ دونوں جھوٹے ہوئے، دونوں مشرک بھی اور عیسائی بھی دونوں جھوٹے ہوئے. اس جھوٹ کی بنا پر یہ کافر ہو گئے. تو جھوٹ واحد ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کبھی کبھار جھوٹ جو ہے اس کے سبب سے انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. جب تک جھوٹ نہ بولے گا تب تک وہ کفر سے بچ جائے گا. اس کی مثال بھی یوں سمجھ لیجیے کہ انسان شراب پیتا ہے، جواری انسان ہے، جوا کھیلتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. اب وہ انسان کافر تو نہیں، وہ انسان گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا. ہاں، جب تک اس نے یہ نہ کہا کہ یہ حلال ہے تب تک وہ کافر نہ ہوا. اب ایک انسان شراب پیتا ہے، بعد میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے. اب اس نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو جب تک جھوٹ نہ بولے گا تب تک وہ گناہ گار ضرور ہوگا. حرام کو حرام کہتے ہوئے وہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں، وہ گناہ گار ہے. دوسری دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جھوٹ سے پاک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے دلیل کیا پکڑی؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ مانو، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صرف جھوٹ والی، یعنی وہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ذات ہے. انہوں نے دلیل یہ پکڑی اور کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ اگر یہ نہ مانو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ نہ مانو، اس کا انکار کرو، تو پھر انسان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ صفت حضرت انسان کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا پھر اس سے ثابت یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت انسان جو ہے وہ اللہ سے بڑھ گیا رتبے میں، کہ اللہ کے اندر جھوٹ کی صفت موجود نہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا انسان زیادہ اعلیٰ. تو میرے واجب القدر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو خالق اس سے پاک ہے لیکن مخلوق کرتی ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، مخلوق کرتی ہے. کتنی مثالیں، بے شمار مثالیں ہیں. شراب انسان پیتا ہے، زنا انسان کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال اس طرح سے پاک ہے. تو میرے واجب القدر جب شراب پینا اس ذات کے لیے محال ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ مرزوق ہے یہ اور وہ رازق ہے، یہ عابد ہیں، عبد ہیں، عبادت گزار، عبادت کرنے والے ہیں، اور وہ معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. ان دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے. اب ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے جو رازق ہو وہی مرزوق ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں. تو ماننا یہ پڑے گا کہ جیسے دوسرے گناہ اس ذات کے لیے محال ہے، ایسے ہی جھوٹ جو کہ سب برائیوں کی جڑ ہے وہ اس ذات کے لیے محال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ جو آپ پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کے دوران 4 رکعت والی نماز ہو، اس میں مقتدی امام کی اقتداء میں کھڑے ہو. یہاں رک کر پہلے میں یہ مسئلے کی وضاحت کروں کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں قاعدہ اولا جو ہے یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے. کیا فرض نہیں بلکہ نماز میں واجب ہے. پہلا قاعدہ اولا یعنی پہلا تشہد، پہلا التحیات جو ہے یہ نماز کے اندر یہ واجب ہے، اور واجب کا رتبہ فرض سے کم ہوتا ہے.
واجب چھوٹ گیا اچانک، نیت کے بغیر چھوٹ گیا، ہاں نیت سے چھوڑا یہ تو الگ مسئلہ ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نیت نہ کی تھی، اچانک چھوٹ گیا، دھیان نہ رہا، خیال نہ رہا، اچانک چھوٹ گیا، تو اس واجب کے پورا کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے، وہ سجدہ سہو ادا کر لیا جائے تو پھر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے کہ جو اگر چھوٹ جائے، نیت سے چھوڑا تب بھی، بغیر نیت کے چھوٹا تب بھی، ہر حالت میں نماز کا دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فرض اور واجب کی فرق معلوم ہو گیا۔ اب آگے چلیے، نماز کے اندر پہلا تشہد جو ہے وہ واجب ہے، دوسرا تشہد جو ہے وہ فرض ہے، وہ نماز کا رکن ہے۔ اب پہلا تشہد، انسان نے غلطی کیا ہوئی، مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ پہلے تشہد میں امام نہ بیٹھا، مقتدی جو ہیں وہ امام کی چند لوگ جو ہیں، چند مقتدی امام کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے اور چند مقتدی بیٹھے رہے، انہوں نے لقمہ بھی دیا لیکن امام نہ بیٹھا، امام نے اپنی 2 رکعتیں مکمل کی، اس کے بعد اس نے سجدہ سہو بھی کیا اور اپنی نماز مکمل کر لی۔ اب یہاں یہ مسئلہ شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فرض کی اہمیت زیادہ، واجب کی اہمیت فرض کی بنسبت کم ہے۔ واجب کو سجدہ سہو پورا کر دیتا ہے لیکن فرض کو سجدہ سہو پورا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں علماء کرام جو ہماری فقہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دیکھا جائے گا امام کی اقتداء میں ہے مقتدی یا تنہائی میں پڑھ رہا ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اگر تو امام یا مقتدی، یعنی تنہا پڑھنے والا، مقتدی سے مراد تنہا پڑھنے والا یا امام، دونوں اس حد تک کھڑے ہو گئے تھے تیسری رکعت کے لیے کہ وہ فرض کے حدود میں پہنچ چکے تھے، وہ کیسے پہچان ہوگی کہ گھٹنے، انسان کے یہ جو گھٹنے ہیں ان کا جو خم ہے یہ خم ختم ہو جائے گا، یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے، تو یہ حکم جو ہے یہ فرض میں پہنچنے کا حکم ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اگر یہ اس حد تک پہنچ گیا، چونکہ یہ فرض میں پہنچ گیا اور فرض کی اہمیت واجب سے زیادہ ہے، اگر فرض سے واجب کی طرف لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ اگر فرض تک نہیں پہنچا، پیچھے سے لقمہ آ گیا مقتدی کا، عموماً ایسا ہوتا نہیں، عموماً ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ مقتدی ہمیشہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، امام سجدے سے سر اٹھائے گا، اس کے بعد مقتدی جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھائے گا، تو جب مقتدی سجدے سے سر اٹھائے گا تو امام بالکل کھڑا ہو جائے گا، بیٹھنا ہوا تو بیٹھ جائے گا، یعنی امام اپنا رکن کافی حد تک پورا کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد مقتدی جو ہے اس رکن کو پورا کرتا ہے، امام کی اقتدار سے کہتے ہیں۔ اب اس میں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان باہر سے آئے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ امام کھڑا ہوا یا بیٹھ گیا، اس کو پہچان ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بندہ جو امام سے پہلے سر اٹھا لے، اسے پتہ چل سکتا ہے کہ امام بیٹھا یا کھڑا ہو گیا۔ یہ 2 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ چیز کہ اگر یہ جو بندہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یہ امام کی اقتداء میں نہیں، لہذا اس کی نہ تنہا نماز نہ امام کی اقتداء میں نماز۔ جو بندہ باہر سے آیا وہ نماز میں نہیں، مسائل سمجھ رہے ہیں، جو بندہ باہر سے آیا وہ نماز میں نہیں، وہ اس کے لیے حکم ہی نہیں کہ وہ امام کو لقمہ دے سکے، لقمہ انہوں نے ہی دینا جو امام کی اقتداء میں نماز کے اندر موجود ہیں۔ اب انہوں نے لقمہ دیا لیکن امام اس قدر کھڑا ہو گیا کہ اس کی ٹانگوں کا خم، گھٹنوں کا خم ختم ہو چکا تھا، وہ فرض میں پہنچ چکا تھا، اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، چاہے وہ تنہا ہے چاہے وہ امام ہے، وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ ہاں اس واجب کے چھوٹے پر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا، رات میں نے بھائی کو بتایا تھا کہ جنہوں نے امام کی اقتداء میں نماز ادا کی، امام کے ساتھ ہی آخر میں سجدہ سہو کر لیا، ان کی نماز مکمل ہو گئی، اور جنہوں نے امام کی اقتداء چھوڑ کر اتحیات میں بیٹھے رہے،
تشہد اپنا پورا کیا، اس کے بعد 2 رکعتیں مکمل کی، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اس نماز کو دوبارہ دہرائیں گے،